اور جب قیامت آئے گی یہ مسجد اسی طرح جنت کے اندر اٹھا لی جائے گی. آپ کے ہاتھ کی لگی ہوئی اینٹیں، آپ کے ہاتھ کے لگائے ہوئے یہ فانوس، آپ کے ہاتھ کی بچھی ہوئی یہ فرش اور یہ ٹائلیں، یہ سب قیامت کے دن یوں اٹھا لی جائیں گی اور یہ جنت کے اندر یوں ہی رکھی جائے گی، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگی. قیامت میں ہر چیز پہ تباہی آئے گی لیکن مسجدوں پہ نہیں آئے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنا تھا وہ مسجد بنی تھی، مسجد حرام بیت اللہ شریف. اور دنیا میں جو سب سے آخری گھر باقی بچے گا وہ مسجد ہی بچے گی، اور یہ بیت اللہ سمیت اٹھا کے جنت میں رکھ لی جائیں گی اور ان کے بنانے والوں کو بھی ان میں بٹھا کر جنت میں پہنچایا جائے گا. اس اعتبار سے ایک بہت بڑی خدمت اللہ نے دی ہے، جس سے بھی دی ہے. حاجی سعید صاحب کا نام آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ذریعہ بنایا، لیکن خوشخبری اس شخص کے لیے بھی ہے جس نے ایک اینٹ لگائی، جس نے صرف 10 روپے دیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اتنی سی مسجد بنائے جتنی چیل کا گھونسلہ ہوتا ہے، اب چیل کے گھونسلے میں تو کوئی آدمی پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی مسجد کہا ہے. کیا مطلب کہ جو چیل کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے گا اللہ اس کے عوض میں بھی اسے جنت میں محل دیں گے. علماء نے لکھا ہے چیل کے گھونسلے جتنی مسجد سے مراد یہ ہے کہ اس نے صرف اتنا سا تعاون کیا جس سے چیل کے گھونسلے جتنی ہی جگہ یہ سہولت مل سکتی تھی، اللہ اس پہ بھی جنت میں انعام دیں گے. اور جس نے پوری مسجد بنائی اور اس کے سارے انتظامات کیے اس کا کیا حال ہوگا، اس کو کتنا بڑا محل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تیسری بات، یہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ ان مسجدوں کے بنانے کا اولین مقصد یہاں پہ نماز کو قائم کرنا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں آپ لوگوں کی نمازیوں کی کثرت ہے. میں ایک حدیث سناتا ہوں، بہت مزہ آئے گا. لما خلق اللہ تعالی جبریل، جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حدیث میں آتا ہے نظر الی نفسہ، جبریل علیہ السلام نے اپنے آپ کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ هل خلقت احسن صورۃ منی، کیا آپ نے مجھ سے زیادہ بھی خوبصورت کسی کو بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا، نہیں اے جبرائیل، اس وقت ملائک میں تو ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فصلی رکعتین شکر للہ تعالی، 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی. اور وہ 2 رکعت نماز کتنی لمبی تھی؟ حدیث میں آتا ہے فقام فی کل رکعتین 20,000 سنہ، ہر رکعت میں 20,000 سال کا قیام کیا. فلما فرغ عن صلاتہ، جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل عبدتنی حق عبادتی ولم یعبدنی احد قبل عبادتک. اے جبرائیل تو نے تو گویا میری عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر دی، اس سے پہلے ایسی عبادت کسی نے نہیں کی. ولیکن یجیب فی آخر الزمان، لیکن اے سید الملائکہ، اے روح الامین، اے جبرائیل، ایک بات میری غور سے سن لو. ولیکن یجیب فی آخر الزمان، جب قیامت قریب آئے گی، آخری زمانہ آئے گا، ایک نبی تشریف لائیں گے، یقال لہ محمد، ان کا نام گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. کریم، بڑے ہی سخی ہوں گے. حبیب الیہ، میرے محبوب ہوں گے. اللہ نے اپنی صفت محبوبیت کا عکس ایک ہی ہستی پہ ڈالا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان جیسا نبیوں کی صف میں بھی کوئی نبی نہیں آیا، اور وہ علوم اللہ نے اپنے نبی پاک کو عطا فرمائے. اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو وہ پرواز عطا فرمائی ہے، وہ مقامات عطا فرمائے ہیں. جبریل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے ولیکن یجیب فی آخر الزمان نبی کریم حبیب الیہ یقال لہ محمد ولہ امت ضعیفہ، اس کی ایک کمزور سی امت ہوگی. میرا اور آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں. ولہ امت ضعیفہ مذنبۃ کثیرہ، بڑی گنہگار امت ہوگی.
बड़ी गुनहगार उम्मत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो गुनाह साबका उम्मतों में एक एक में होते थे, मजमूई तौर पर हमारे अंदर वो गुनाह औद कर आए हैं। वो मुज़निबतुन कसीरा, और वो बड़ी गुनहगार होगी। युसल्लून रकातैन, वो भी 2 रकत पढ़ेंगे, तूने भी 2 रकत पढ़े हैं। मेरे महबूब की उम्मत भी मेरे घर में आके 2 रकत नमाज पढ़ेगी। बिज़ुनूबिन कबीरा, बड़े बड़े गुनाह किए हुए होंगे। व भी अफकारिन कसीरा, बड़ी नमाज में सोचे उनको आएंगी। और वह भी सहविन व नुकसान, उनको भूल भी होगी, नमाज में कमियां भी होंगी, दिमाग कभी इधर भटकेगा, कभी सोच इधर जाएगी, लेकिन 2 रकत वो भी पढ़ेंगे। ऐ जिब्राइल, तूने नमाज पढ़ी है, तुझे सोच कोई नहीं आई, तुझे फिक्र किसी बात की नहीं, तेरा ध्यान कहीं नहीं बटा, शैतान का तसल्लुत तुझ पे नहीं हुआ। मेरे महबूब की उम्मत के अफराद मेरे घर में आएंगे, 2 रकत नमाज पढ़ेंगे, गुनाहों के साथ बड़े बड़े जुर्म किए हुए होंगे। वलाकिन व इज्जती व जलाली व उलूबे मकानी, मेरे इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंदी शान की कसम, इन्ना इबादतहुम अहब्बु इलैया मिन इबादतिक, इनकी 2 रकतें ऐ जिब्राइल तेरी इन 2 रकतों से मुझे ज्यादा महबूब हैं। खुदा ने अपने घर में 2 रकत पढ़ने पे अजर क्या रखा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मा आतैत फी मुकाबलत इबादतिहिम, ऐ जिब्रील उनकी नमाज के बदले में ऐ अल्लाह आप उनको अजर क्या देंगे? नमाज का अजर भी सुन लो, और जिस जगह पे मस्जिद बनी, जहाँ पे अब क़यामत तक नमाजें होंगी, उसका अजर भी सुन ले। और जिसको अल्लाह ने जरिया बना लिया, वो भी अल्लाह के इस एहसान का था, इस एहसान को सोच ले अल्लाह ने क्या दिया है। पूछा, अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, आतैतुहुम जन्नतल मअवा, मैं उनको जन्नत मअवा अता करूँगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो जन्नत कैसी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल उड़ ले उस जन्नत के अंदर जाके। फतार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने परवाज़ करी, फतह जनाहैन, अपने 2 परों को खोला, और 2 परों को खोलने के अंदर वो कितना तह कर गए, कता सलासमिअति मसीरतिन, 300 साल का फासला तय कर गए जिब्रील सिर्फ 2 परों को खोलने में। परिंदा जब अपनी जगह से जस्त लगा के पर खोलता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, जब बंद करता है फिर आगे बढ़ता है। हर दफा पर खोलने और बंद करने में वो आगे बढ़ रहा होता है। हदीस में आता है जिब्रील अलैहिस्सलाम 300 साल तक उड़ते रहे। हत्ता अजज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम थक गए। व नज़ल तहत ज़िल्लिश शजर, एक दरख्त के साए के नीचे उतरे। फ़क़ाल फ़ी सुजूदिही, सजदे में अल्लाह से कहने लगे, अल्लाह हल रअयतु निस्फ़हा, अल्लाह आधी जन्नत तो देख ली होगी। फिर ख्याल आया कहीं ज़्यादा तो नहीं क्या बैठा। फिर कहने लगे हल रअयतु सुलुसहा, अल्लाह 3रा हिस्सा तो देख लिया होगा। फिर कहा हल रअयतु रुबअहा, अल्लाह 4था हिस्सा मैंने देख लिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्रील लौ तिरता मिस्ला मा तिरता, जितना उड़ा है इतना और उड़ ले। व आतैतु कुव्वतम मिस्ला कुव्वतिक, जितनी ताकत मैंने तुझे दी है इतनी ताकत मैं तुझे और भी अता कर दूं। तेरे 600 पर हैं, मैं तेरे 1200 पर कर दूं। और 300 साल तक उड़ा है, मेरे इज्जत और मेरे जलाल की कसम, अगर तू 3000 साल तक भी उड़ता रहे, अपने महबूब के गुनहगार उम्मती को 2 रकतों के बदले में जो जन्नत देने वाला हूँ, तो 100वां हिस्सा भी उसका नहीं दे सकता। ये मस्जिद नमाज के लिए बनी है। जब 2 रकत पढ़ने वाले को इतना अजर है, जिसने मस्जिद बनाई, जिसने ज़मीन वक़फ़ की, जिसने टुकड़ा खरीद के साथ मिलाया, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मस्जिद में आएंगे और 2 रकते नहीं लाखों रकते पढ़ेंगे, और सिर्फ उसकी ज़िंदगी में नहीं क़यामत की सुबह तक नमाज़ें पढ़ते रहेंगे। उसको अल्लाह ताला जो अता फरमाएंगे उसका क्या अंजाम होगा और उसका क्या मकाम होगा। हदीस में आता है, मुअज़्ज़िन, इनकी बात हो रही थी, और भाई साहब ने फरमाया 25 साल गालबन जो मुझे याद है ये अजान देते रहे। हदीस में आता है जिसने 7 साल अजान दी, सिर्फ 7 साल, उसके लिए दोज़ख से बरात लिख दी जाती है। वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा कि 7 साल अजान देता रहा है। और एक हदीस में आता है जो अजान देता है मुअज़्ज़िन, ये मुअज़्ज़िन किसे कहते हैं? जो अल्लाह के घर से अल्लाह की आवाज़ बुलंद करता है। ये मुअज़्ज़िन जब अजान देता है, जहाँ तक इसकी अजान की आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक शैतान भी भाग जाता है।
جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے اتنے جگہ کے اوپر اگر اس نے گناہ کیا ہوگا وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا. جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے جتنے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں مؤذن قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور کہے گا اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے. اللہ سب کو جنت میں داخل کر دے. یہ مؤذن کو مقام کس کی وجہ سے ملا؟ مسجد کی وجہ سے ملا. جب مسجد کے مؤذن کا یہ اکرام اور اعزاز ہے، حدیث میں آتا ہے اطول اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردن سب سے بلند ہوگی. گردن بلند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے سرداروں کی گردنیں بلند ہوتی ہیں قیامت کے دن ان کی بھی گردنیں بلند ہوگی. اور گردن بلند ہونے کا مطلب حدیث میں یہ ہے کہ جو گنہگار ہوں گے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، لیکن مؤذن نادم نہیں ہوگا. اذان کی خدمت اتنی عظیم خدمت ہے کہ اس کی گردن بلند ہوگی، سردار بن کے اٹھے گا، حضرت بلال کے ساتھ جائے گا اور حضرت بلال کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. یہ مسجد کے مؤذن کا یہ انجام ہے اور اس کا یہ اعزاز و اکرام ہے. جس نے مسجد بنائی، جس نے مسجد کے لیے سہولت فراہم کی، اس کا حال کتنا عظیم الشان ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے ارد گرد میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، گھروں میں عورتیں تلاوت کرتی ہیں، ان کے گھروں میں رحمت آتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جو رحمت اترتی ہے وہ مسجد پہ اترتی ہے. یہ مرکز رحمت بن گیا ہے اور اس کے ارد گرد بھی رحمتیں جو جائیں گی یہ مسجد ہی سے جائیں گی. اور قرآن پاک میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. مسجد اقصی وہ جس کے ارد گرد بھی خدا کی رحمتیں ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر مسجد کے ارد گرد مسجد کی وجہ سے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، پڑوس والے بھی محروم نہیں رہتے. اور آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری بات، موضوع اتنا طویل ہے، میں امام پہ بات کروں، میں مسجد پہ بات کروں، میں انتظامیہ پہ بات کروں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ بات کروں تو وقت اتنا نہیں ہے کہ اس سارے پہلو پہ بات ہو سکے. ایک نصیحت کی بات اور ایک وصیت کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دعا کریں گے. آپ اللہ کے گھر آئیں اور کچھ لے کے نہ جائیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات. آج کل عام طور پہ رواج یہ ہے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، سننے والے سن کے چلے جاتے ہیں، عملی زندگی میں اضافہ نہیں ہوتا. ایک عمل بھی ہماری زندگی میں نہیں آتا. بڑے بڑے مقررین کے، شعلہ نوا خطیبوں کے ہم نے خطابات سنے لیکن زندگی میں کچھ بھی نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم مسجد کے اندر عمل کی نیت سے نہیں آتے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، قرآن پاک نے کہا فبشر عباد، اے نبی جی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں. دھیان سے اس لیے نہیں سنتے کہ دیکھیں کہ کتنا بڑا شیخ الحدیث ہے، اس لیے نہیں. دھیان سے اس لیے نہیں سنتے کہ اس کی بات میں نے اعتراض کرنا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ دھیان سے اس لیے سنتے ہیں فیتبعون احسنا، کہ اچھے طریقے سے عمل کرنا ہوتا ہے. اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ فرماتا ہے ان کو ہم ہدایت دیں گے جو عمل کی نیت سے آئے ہوئے ہیں. جو کسی اور غرض سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ہدایت کا وعدہ نہیں ہے. اولئک ھم اولو الالباب، اور یہ سمجھدار لوگ ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا، آپ اللہ کے گھر میں بھی اللہ کے گھر میں دیں، مسجدیں بنائیں، مدارس بنائیں، غریبوں کے چولہے جو ہے وہ جلائیں اور ان کو پہننے کو دیں، کھانے کو دیں، کواری بچیوں کی شادیاں کروائیں، مریضوں کا علاج کروائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا حق نہ دبائیں. آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ کو بخار ہوا، اتنا شدید بخار. ایک صحابی نے ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ جلنے لگا. عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اتنا بخار؟ آپ نے فرمایا جتنا تم دو کو چڑھتا ہے اتنا مجھ اکیلے کو چڑھتا ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کتنے دنوں سے آپ بیماری میں مبتلا ہیں اور کتنے دنوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھا رہے ہیں. صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو بے تاب و بے قرار بیٹھے ہیں. آپ نے حضرت بلال کو بلوایا اور پوچھا بلال اذان کی باہر آواز لگا دو کہ سب مسجد میں آ جائیں. صحابہ نے
جو کوئی سر رکھ کے بیٹھا تھا دہلیز پر، کوئی آپ کے دروازے کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھا تھا۔ جب حضرت بلال سے یہ سنا کہ حضور نے مسجد میں بلایا ہے، صحابہ دوڑتے قدموں کے ساتھ مسجد میں پہنچے۔ اللہ کے نبی اپنے بستر مبارک سے اٹھے، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت علی کو بلایا کہ علی ادھر آ کے سہارا دو۔ حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل کو بلایا، تم بھی مجھے آ کے سہارا دو۔ آپ دو صحابہ کے کندھوں کے اوپر دست مبارک رکھ کے مسجد کی طرف روانہ ہونے لگے۔ آپ سے قدم مبارک اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ سیرت میں لکھا کہ آپ کے قدم مبارک یوں گھستے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ اپنی امت کا آخری دیدار کرنے جا رہے تھے۔ آپ کے ماتھے مبارک کے اوپر جبین مبارک پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور بخار سے جسم اطہر تپ رہا ہے آگ کی طرح، لیکن امت کے دیدار کی طرف کے لیے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ اپنی امت سے آخری خطاب فرماتے ہیں۔ آخری خطاب کی دو باتیں عرض کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس دین ہی سے تو ہم نے ساری عزتیں پائی ہیں، اس دین کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو میری بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں اسی دین کی وجہ سے، طائف میں پتھر کھائے ہیں اسی دین کی وجہ سے، احد میں دندان توڑوائے ہیں اسی دین کی وجہ سے، تبوک کی گرمی برداشت کی ہے اسی دین کی وجہ سے، فاطمہ کے بدن کے اوپر رسیوں کے نشان پڑے ہیں، ہاتھ پہ گٹے پڑے ہیں، صحابہ کی صفیں بھوک کی وجہ سے گری ہیں، شوہروں کے ہوتے ہوئے عورتوں نے بیواؤں جیسی زندگی گزاری ہے، بچوں نے یتیمی کی چادریں اوڑھی ہیں۔ اس دین کی خاطر اس دین کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس دین کو گلے سے لگا کے رکھو گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہی وجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، صدیق کے زندہ ہوتے ہوئے دین میں کمی نہیں ہو سکتی۔ صدیق جان دے دے گا لیکن دین میں کمی برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی آخری خطاب میں فرما گئے تھے دین تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچا کے رکھنا، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی اے میرے صحابہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، کسی کا کچھ لینا دینا ہو تو میرے ساتھ حساب بے باک کر لے، حساب بے باک کر لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی کہہ رہے ہیں جو ہماری جانوں کے مالک ہیں، جن کو جتنا اختیار مجھے اور آپ کو اپنی جانوں پہ ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے آقا کو ہماری جانوں کے اوپر اختیار ہے۔ آپ نے کسی سے کیا زیادتی کی ہوگی جو روتے ہوئے اونٹ کو دیکھ کر جو پسیج جائے، جو چیونٹیوں کے پاس جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر حکم کرے کہ یہاں سے آگ ہٹا دو، چیونٹیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ نبی کسی کو کیا تکلیف دے گا؟ آپ بار بار فرماتے رہے۔ ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ 3 درہم آپ نے دیے تھے، آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ لینا دینا کلیئر کر لو۔ اللہ کے نبی 3 درہم آپ نے دیے تھے، آپ نے فرمایا کس موقع پہ دیے تھے؟ عرض کیا کہ ایک سائل اور سوالی آیا تھا، آپ کے در سے کبھی کوئی خالی گیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس وقت دینے کے لیے آپ کی جیب میں کچھ نہیں تھا، آپ نے مجھ سے 3 درہم لے کر اس سائل کو دیے تھے۔ آپ نے فرمایا فضل ابن عباس اس کو 3 درہم واپس کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، آج میں حاضر ہوں، اس کے بعد نہیں۔ ہم جنازوں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے بابا نے، ہمارے بھائی نے کسی کو کوئی چنگا مندہ بولا ہو تو وہ معاف کر دے، ہم معافی مانگتے نہیں۔ یہ امام مسجد پہ نہ چھوڑو، یہ جنازے کے خطبے میں نہ یہ باتیں چھوڑو، بلکہ اپنی زندگیوں میں معاف کراؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی سے کوئی زیادتی کی ہو، بار بار فرماتے رہے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ بن محصن اٹھے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک دفعہ کوڑا مارا تھا، آپ نے ایک دفعہ کوڑا مارا تھا، کب کی بات ہے؟ یا رسول اللہ سفر میں جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، آپ نے اپنی اونٹنی کو مارنا چاہا، وہ میری کمر پہ لگ گیا تھا، آپ بار بار بدلے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ جب یہ بات کرنی تھی صحابہ کو سناٹا چھا گیا پوری مسجد میں کہ
کہ ہیں یہ عکاشہ بن محصن نے بات کیسے کر دی ہے، اللہ کے نبی کو تو دیکھو 2 آدمیوں کے سہارے تشریف لائے ہیں، قدم مبارک گھسٹتے ہوئے آئے ہیں، امت سے آخری دیدار اور آخری گفتگو کرنے آئے ہیں، اور یہ بدلے کی بات کر رہا ہے۔ قربان جائیں آقا کے عالی شان رکھ پر، جس کو قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہتا ہے، وہ خلق عظیم کا مظہر بن کے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عکاشہ تو نے محمد کا سینہ ٹھنڈا کر دیا، آؤ آ کے مجھ سے بدلہ لے لو۔ عکاشہ بن محصن آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے اگر بدلہ دلوانا ہے تو وہی کوڑا منگوائیے جو کوڑا اس وقت آپ کے ہاتھ سے مجھے لگا تھا۔ آپ نے پوچھا وہ کون سا کوڑا تھا؟ عرض کیا وہ بے پھل کا خیز ران کی لکڑی کا گتھا ہوا تیر تھا، اللہ کے نبی وہی منگائیے۔ آپ نے فرمایا وہ تو میری بیٹی فاطمہ کے گھر پڑا ہوا ہے، سلمان فارسی اٹھو اور فاطمہ کے گھر سے وہ کوڑا لے کر آؤ۔ سلمان فارسی اٹھتے ہیں اور ساتھ ہی حضرت فاطمہ کا حجرہ ہے اس طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ سلمان خدا کے لیے رک جاؤ، مسجد سے باہر قدم نہ رکھنا، آپ جانتے ہو کیا کر رہے ہو، کوڑا لینے جا رہے ہو، کس کے لیے لینے جا رہے ہو؟ میرے آقا کو صحابہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں آقا کو اس حال میں کوڑے مارو گے، بدلہ دلواؤ گے؟ ارے دیکھو تو صحیح، جو ساری زندگی جس نے 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، دیکھو جو کبھی نرم بستر پہ سویا نہیں ہے، دیکھو جو امت کے لیے آنسو بہاتا رہا ہے، جس نے ساری زندگی امت کے لیے مانگا ہے، اس کے کوڑا مارو گے؟ آپ نے فرمایا سلمان فارسی جلدی جاؤ۔ سلمان فارسی دستک دیتے ہیں، جا کے اندر سے سیدہ فاطمہ کی آواز آتی ہے، من دق الباب، دروازے پہ دستک دینے والا کون ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ اہل بیت کا خادم سلمان فارسی آیا ہے، اللہ کے نبی نے کوڑا منگوایا ہے۔ اور حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہائے میرے ابا جان تو بیماری کے ایام میں ہیں، 3 دن سے مسجد نہیں تشریف لے جا پا رہے، ایسے وقت میں آپ سوار نہیں ہو سکتے، سفر کا ارادہ نہیں ہے، کوڑے کا یہاں پہ کیا تک بنتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے بدلہ دلوانا ہے۔ حضرت فاطمہ کی سسکی دبی کی دبی رہ جاتی ہے، اندر سے تعمیل حکم میں کوڑا اٹھا کے دیتی ہیں۔ سلمان فارسی کوڑا لے کے مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں، ادھر سے حسن و حسین کو ماں خطاب کرتی ہے، اے میرے جوانوں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار اور جنت کے 2 پھولو، اٹھو اپنے نانا کی حرمت پہ جا کے قربان ہو جاؤ، آج امت حضور سے بدلہ لینے جا رہی ہے۔ اے جوانوں اٹھو، اپنی جوانیاں قربان کر دو۔ ادھر سے شہزادے گھر سے نکلتے ہیں، سلمان فارسی اتنے میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کے سامنے کوڑا آتا ہے، عکاشہ بن محصن کے ہاتھ میں کوڑا دیا جاتا ہے، وہ کوڑا لے کر حضور کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحابہ کی چیخیں جو دبی ہوئی تھی کافی دیر سے، اور پلکوں نے جو بند باندھ رکھا تھا آنسوؤں پہ، ایک دم سیلاب بہتا ہے، ایک دم سسکیاں بلند ہوتی ہیں۔ اے عکاشہ جہاں کھڑے ہو خبردار ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری بوٹیاں کر دو، لیکن ہمارے آقا کی طرف اس ارادے سے ایک قدم بھی نہ بڑھانا۔ حضور پاک فرماتے عکاشہ کو آگے آنے دو۔ عکاشہ کوڑا لے کر حضور کے منبر کی طرف آ رہے ہیں، ادھر سے حسن و حسین داخل ہوتے ہیں، دور سے کہتے ہیں عکاشہ بن محصن بس اس سے زیادہ نہیں، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، اگر بدلہ لینا ہے تو یہ شہزادوں کے بدن حاضر ہیں، ہمارے جسم کی ہڈیاں نوچ ڈالو، ہمارے چیتڑے فضا میں پھیلا دو اور ہمیں ادھیڑ کے رکھ دو، میرے آقا کو کوڑا نہ مارنا، ہمارے نانا جان کو کچھ نہ ہونے پائے۔ حضور فرماتے حسن و حسین تمہارا جذبہ فداکاری اپنی جگہ پہ، میں امت کو درس دینا چاہتا ہوں، میں امت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جنازے پہ اعلان نہیں کروایا کرتے بلکہ زندگی کے اندر بدلے دلوایا کرتے ہیں۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں جو جائیدادیں دفن کر جاتے ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں جو بیٹیوں کو حصے نہیں دیتے، میں بتا دینا چاہتا ہوں جو کسی کو میراث سے محروم کرتے ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کے حق غصب کرتے ہیں، قیامت آنے والی ہے، حشر کا میدان لگنے والا ہے۔ آج محمد اپنی زندگی سے اس کا عملی ثبوت دے کے جا رہا ہے۔ عکاشہ بن محصن آگے بڑھتے ہیں، صحابہ کی سسکیاں اور کراہیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں، حسن و حسین بت بنے کھڑے ہیں، عکاشہ بن محصن
मिंबर के करीब आते हैं, आके एक अलग बात करते हैं, अजीब बात, जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने वो हंटर भी मंगवा लिया, बदला भी देने के लिए मुझे मौका दे दिया, मैं आपके करीब पहुंच गया हूँ। अल्लाह के नबी, अगर पूरा बदला देना है तो अपना कमीज उतारिए, क्योंकि जब मुझे कोड़ा लगा था मेरे बदन पे कमीज नहीं था। दीवानों से कहाँ बर्दाश्त होनी थी बात, जो हुजूर के दीदार के लिए तरसते थे, और क्यों ना तरसते। एक सहाबी कहते हैं, या रसूलल्लाह, जब आपका ख्याल आता है तो बेचैन हो जाता हूँ, किसी पल करार नहीं आता, यूँ लगता है कि अगर आपका दीदार न किया तो मर जाऊंगा। अल्लाह के नबी, आपको देख कर आंखों को सुकून आता है। वो दीवाने कहाँ रुक सकते थे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के हबीब, आप भी जन्नत में चले जाएंगे, आप नबीउल अंबिया हैं, ताजदार अंबिया हैं, बहुत बड़ी जन्नत में जाएंगे। अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी, मैं एक आम सा आदमी हूँ, जन्नत में आपका दीदार ना किया तो जन्नत भी मज़ा नहीं देगी। जिनको जन्नत भी हुजूर के बगैर अच्छी ना लगे, जिनको हुजूर से मोहब्बत का ये आलम था कि आपको देखे बगैर जान निकलती थी, वो कहाँ बर्दाश्त करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी, मत्तो वालों, झंग वालों, अल्लाह के नबी मुझे और आपको दर्स दे के जा रहे हैं। आपने फरमाया, आओ और मैं अपना जुब्बा उतारता हूँ, आओ मुझसे बदला ले लो। उकाशा बिन मेसन के हाथ में हंटर है, वो हुजूर के मिंबर पर आते हैं, आप अलैहिस्सलाम अपना जुब्बा मुबारक उतारते हैं, वो हंटर को बुलंद करता है, जोर के साथ हंटर मस्जिद नबी की जमीन पे फेंकता है, हुजूर के जिस्म अतहर से चिपक जाता है, बोसे लेने शुरू कर देता है, दीवानों की तरह तवाफ शुरू कर देता है और कहता है, अल्लाह के नबी, उकाशा का हाथ आप पे उठे, हाथ टूट जाएं ऐसे। ए अल्लाह के हबीब, मैंने तो इस जुबान अक़दस से सुना था, जिसका जिस्म नबी के जिस्म के साथ टकरा जाएगा, जिसका जिस्म नबी के साथ बगैर हाइल के साथ टच हो जाएगा, उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाएगी। मैं तो अपनी जन्नत बनाने के लिए, अपने आप को दोज़ख से बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था। हुजूर की मोहर नबूवत के बोसे ले रहे हैं, दीवानों की तरह हुजूर का तवाफ कर रहे हैं। सहाबा की वो जो रुकी हुई सांसें थी, ठंडी सांसों में तब्दील होती हैं। एक अजीब मस्जिद नबवी का मंजर है, लेकिन हमारे दिलों को मुतवज्जे कर रहा है कि देखो कितना जी लोगे, एक दिन मरना है, एक एक पाई का हिसाब होगा, एक एक जुल्म का हिसाब होगा। जो किसी को मिरास से महरूम करेगा, अल्लाह जन्नत की मिरास से महरूम कर देंगे। जो किसी की जमीन दबाएगा, अल्लाह 7वीं तह तक जमीन खोदने का हुक्म देंगे, उसकी मट्टी का हार उसके गले में पहनाया जाएगा और उसे मुकल्लफ बनाया जाएगा, हशर के मैदान में तड़पता फिरता रहे। मेरे भाइयों, ये नसीहत कबूल कर लो, किसी का हक न खाना। मस्जिदें भी काम आएंगी, मदरसे भी काम आएंगे, किसी को दिया भी काम आएगा। अगर किसी का हक खाया हुआ होगा, वो हक तुम्हारी सारी नेकियां ले उड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल मैंने हदीस के सबक में पढ़ाया, आपने फरमाया कि जानते हो मेरी उम्मत का गरीब शख्स कौन है? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, जी हाँ, मल्ला दिरहम लहू वला दीनार लहू, जिसके पास रुपया पैसा ना हो, दिरहम दीनार ना हो, वो गरीब है। आपने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का गरीब वो है, क़यामत के दिन आएगा, बहुत सारे नमाजें लाएगा, रोज़े लाएगा, हज लाएगा, ज़कातें लाएगा, लेकिन किसी की ग़ीबत की है, किसी पे जुल्म किया है, किसी का पैसा दबाया है, किसी को नाहक तकलीफ दी है, ये सारी नेकियां उनको तकसीम कर दी जाएंगी। फिर भी हक लेने वाले बाकी होंगे तो उनके गुनाह इसके ऊपर डाले जाएंगे। फरमाया, ये मेरी उम्मत का गरीब आदमी है। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत में अमीर रखे, अल्लाह आपकी नेकियां कबूल करे, अल्लाह इस मस्जिद के अजर व सवाब को नस्लों तक ले जाए। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे कि ये नेकियां रुके ना, हम और मस्जिदें बनाएं और मदरसों की कफालत करें कि यही क़यामत के दिन काम आने वाली हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आदमी मर जाता है, 3 चीज़ों का सवाब जारी रहता है। एक सदका जारिया, ये सदका जारिया बन गया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नौल साहब को, शाह साहिबान को और बाकी लोगों को जिन्होंने एक ईंट भी यहाँ पे रखी है, जिन्होंने एक मुट्ठी मट्टी भी इस पे डाली है। मुझे मिशकात की शरह मिरकात की वो रिवायत याद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, तराजू कायम होगा, एक आदमी के अमाल तो ले जाएंगे, उसकी नेकियां कम हो जाएंगी, गुनाह उसके बढ़ जाएंगे, वो दोज़खियों के सफ में खुद को शुमार करेगा। इतने में एक थैली उड़ती हुई आएगी, उसकी नेकियों के
पलड़े में आके गिरेगी, एकदम नेकियों का वजन बढ़ जाएगा, गुनाह उसके फिजा में तैरने लगेंगे, वो जन्नती हो जाएगा। वो पूछेगा कि ये क्या चीज़ थी इस थैली के अंदर जिसने मुझे दोज़खी से जन्नती कर दिया है। फरमाया जाएगा ये वो मट्टी थी जो तूने मुसलमान की कब्र पे डाली थी। अगर कब्र पे डाली हुई मट्टी एक दोज़खी को जन्नती बना सकती है, तो जिसने मस्जिद में मट्टी डाली, जिसने मस्जिद की ज़मीन खरीदी, जिसने मस्जिद को आबाद किया, उसके क्या कहने, उसकी क्या शान होगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नेकियां कबूल करे और हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना